بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں عائشہ رفیق. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت اور عافیت سے ہوں گے. اینڈ یو ول لائک یور سیلف ٹوڈے بیکاز وی آر گوئنگ ٹو ٹاکنگ آن اے ویری سیریس اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹس. ناظرین، جی ہاں، ایک پتھر کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے تراشا جائے. ناظرین، نوجوان کسی بھی ملک کا ایک عظیم سرمایہ ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی 70% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. لیکن اس تناظر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹیلنٹ کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ کی، ہم بات کرتے ہیں مین پاور کی، تو ہم کیسے اور کیوں کر نوجوان نسل کو نظر انداز کر سکتے ہیں. ناظرین، اس تخلیقی صلاحیتوں کو ہم کس طرح سے اجاگر کر کے کریڈیبلٹی دے رہے ہیں، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کی درست سمت میں ذہن سازی کر رہے ہیں. ان تمام سوالات کا جواب بھی لیں گے. اور آج پروگرام میں ہم نے جس شخصیت کو انوائٹ کیا ہے اور وہ نہ صرف ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں بلکہ ان کی بہت سی اچیومنٹس بھی ہیں. ان سے ہم ان تمام سوالات کا جواب بھی جانیں گے، پلس اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے اچیومنٹس کے بارے میں بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ انہوں نے اس سفر کا آغاز کب کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا. تو آئیے جلدی سے آپ سے اپنے مہمان کا تعارف کرواتی چلوں. آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے جی احمد رضا خان کرمانی. ہی از ایم فل کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ. ہی از این ایکٹیو اینڈ پیشنیٹ سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ ایڈوائزر. پلس ہی از اے بلاگر ایز ویل ایز ہی کریٹ شارٹ تھیٹر پرفارمنس ٹو ریموو دا کلچرل ریلیجیس ڈفرینسز امنگ دا پیپل. ناظرین، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے اچیومنٹس کیا ہیں اور انہوں نے اس سفر کا آغاز کیسے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر، سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے، اپنے اچیومنٹس کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں. اچھا، میں اپنے بارے میں اس طرح سے بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ میرا نام احمد رضا خان کرمانی ہے اور میرا تعلق ہے شیخو پورہ سے، پنجاب کا ایک علاقہ ہے اور وہ جانا جاتا ہے پیر وارث شاہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ہیر لکھی اور اس وجہ سے پوری دنیا میں انہیں پنجابی کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے. بالکل. تو میرا تعلق وہاں سے ہے. اور جو میرا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، وہ میرا سفر بھی وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اپنے گاؤں سے. اور سوشل ایکٹیویٹیز میں نے حصہ لینا شروع کیا. ہم نے اپنے گاؤں کی سطح پہ ایک آرگنائزیشن بنائی اور جو الحمدللہ ابھی بھی چل رہی ہے. 2010 میں جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور پھر آہستہ آہستہ سفر طے ہوا اسٹڈی کے لیے. میں جب اپنے شہر سے نکلا باہر، خوشاب گیا، خوشاب سے راولپنڈی آیا اور ابھی میں یہیں پہ ہوں. تو انہی ادوار میں نے سٹارٹ کیا نیشنل ایگریکلچر یوتھ کمیشن، کیونکہ میں ایگریرین میں ڈپلومہ کیا ایگریکلچر میں، بی ایس سی کی، ایم فل کر چکا. تو ان ساری چیزوں کو پھر میں گاؤں والا ہونے کے ناطے اور ایک دیہاتی ایک کسان کا بیٹا ہونے کے ناطے میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی جو کسان کے ساتھ ہو رہی تھیں. اور پڑھے لکھا جو معاشرہ ہے وہ کسان کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہا تھا. تو ہم نے ایک برج بننے کی کوشش کی پالیسی میکرز میں اور فارمرز میں کہ ہم وہ چیزیں کسان تک پہنچائیں جو اس تک نہیں پہنچ پا رہے. اور وہ باتیں ہم پارلیمنٹیرین پالیسی میکرز تک پہنچائیں جو ان تک نہیں پہنچ پا رہے. تو الحمدللہ وہ بڑا سفر اچھا رہا اور چل رہا ہے الحمدللہ. اور پھر ایک سفر کے درمیان میں ہم نے سٹارٹ لیا، کیونکہ ایس ڈی جیز کے اوپر سارے غور و فکر چل رہی تھی. اور جب کووڈ آیا تو اس کے اوپر زیادہ یہ زور دیا جانے لگا. تو انہی دنوں میں ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا، اسکول آف پیس اینڈ لیڈرشپ اسٹڈیز کے نام سے، جو مطلب پیس اینڈ لیڈرشپ پہ کام کر رہا ہے، وومن امپاورمنٹ پہ، ٹرانسجینڈر کمیونٹی پہ. ٹھیک ہے، پھر چائلڈ رائٹس پہ، سوشل انٹرپرینیورشپ پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا. اور یہی ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو معاشرے میں نوجوانوں اور خواتین اور جو باقی کمیونٹیز ہیں ان کو اچھے سے ہم نے سامنے لانے کی کوشش کی. ان کی ٹریننگ، ورکشاپ، مختلف کمپین، اویئرنیس. تو یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے جو ابھی تک میں نے طے کیا ہے اور ابھی
سفر جاری ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. صحیح. آلریڈی جی آپ سے ہم بات کریں گے اسکول آف پیس اینڈ لیڈرشپ پر بھی، لیکن آپ کے پورٹ فولیو میں درج تھا کہ آپ نے پاکستان کی جو قومی نفاذ کی تحریک ہے اس میں آپ سرگرم رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا نمایاں کردار رہا؟ اچھا، یہ اسٹارٹ میرا 2011-12 کی بات ہے کہ میں نے سوشل میڈیا میں 2010 سے استعمال کر رہا ہوں فیس بک نا. تو وہ بڑی کم ان دنوں میں نا اردو کے اوپر تحریر آتی تھی فیس بک پہ. تو وہ میں ایک آئی ڈی تھی تحریک اردو کے نام سے، تو میں نے ان کے ساتھ اٹیچ ہوا. تو پیچھے ایک بڑے شخصیات نکلی اس میں. عزیز ظفر آزاد صاحب کالمسٹ رہے ہیں نوائے وقت کے، پھر نظامی صاحب تھے، اشفاق صاحب، ڈاکٹر اشفاق، اور سعید حسن، فاطمہ قمر، عابد ہاشمی صاحب. تو ان لوگوں کے ذریعے میں جب تحریک میں شامل ہوا، اور میں پہلا شاید نوجوان تھا کہ مطلب ٹین ایجرز میں ان دنوں میں، ٹین ایجرز سے نہیں کہہ سکتا، میں 20-21 کا ہوں گا یا 19-20 کا ہوں گا. تو ان لوگوں میں نوجوان تھا کہ مطلب تمام، اور مجھے پاکستان کا معتمد عام نوجوان محاذ بنایا گیا. اور پھر انہی دنوں میں ہم نے ایک کانفرنس کروائی راولپنڈی میں، جس میں ہم نے تقریباً 500 سے زائد تمام یونیورسٹیز کے طلباء کو انوائٹ کیا، اور ہم نے کمپین چلائی جو ہم نے جواد اس خواجہ صاحب اور مختلف جو جسٹس تھے جنہوں نے ریمارکس بھی دیے کہ جی اردو نافذ کی جائے. اور ہم نے لاہور ہائی کورٹ اور مطلب مختلف جگہوں پہ یہ اپنی کمپینز کی. یونیورسٹی میں نوجوانوں کو کہا کہ جی آپ اپنی اپنی سطح پہ چلائیں، اور انہوں نے مطلب سگنیچرز کمپین چلی، جس میں میری ذمہ داری یہ تھی کہ تمام نوجوانوں کو میں نے متحرک کرنا تھا. تو الحمدللہ وہ بڑی، میں مطلب میری کامیابی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اردو کے لیے تھوڑا سا کام کیا. اردو تو بولتے ہیں، زبان ہے ہماری، اور ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بڑا اچھا کام رہا ہے اس سارے ٹینیور میں کہ میں نے اردو کے لیے کام کیا، اور ابھی بھی کر رہا ہوں، اور مختلف لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں. پھر اردو کا شغف اسی طرح سے حاصل ہوا نا کہ مطلب میری والدہ بی اے کر رہی تھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، تو میں مطلب ان دنوں 5th یا 4th میں تھا، یا تو میں نے ان کی کتابیں میں پڑھتا ہوتا تھا، وہ نہیں پڑھتی تھی، میں پڑھتا ہوتا تھا. تو وہاں سے مطلب ایک چیز پیدا ہوئی، اور میں نے مختلف کتابیں پڑھنی اور وہ ساری چیزیں. تو یہ ایک میرا سفر تھا اس میں کہ میں نے ہر طرح سے نوجوانوں کے لیے اردو میں بھی خاص طور پہ کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی نوجوان اس ایج میں نہیں تھا کہ جس نے اردو کے لیے اس نفاذ کے لیے کام کیا. میں نے اپنے مطلب ٹینور میں لوگوں کو، نوجوانوں کو جوڑا اپنے ساتھ، اور الحمدللہ ابھی بھی چل رہا ہے یہ سارا سین. ماشاء اللہ، امیزنگ، یو ڈن ویری ویری گریٹ جاب. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی احمد صاحب کہ آپ نے اردو کے نفاذ میں کام کیا، اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے، اور آپ کس حد تک اس پیش رفت میں یا اس کے نفاذ میں جو آگے مزید اس میں ترجمانی اردو کی جو لوگ کر سکتے ہیں یا اس طرف راغب ہو سکتے ہیں، تو آپ کس حد تک کامیاب رہے؟ میں بتاتا چلوں کہ نا 2016 میں سارک ایک ادارہ ہے، ہمارے 8 ملک ہیں ایشیا میں، ان کا ادارہ ہے. تو ایک کانفرنس ہوتی ہے، تو مطلب وہاں پہ مجھے بھی بولنے کا موقع ملا، اور تو میں نے 8 ملکوں کی رابطہ کی زبان اردو مطلب ایک قرارداد پیش کی نا، اور جو منظور بھی ہوئی، اور جو سارک نے مطلب اپنے مختلف جو لیٹرز ہیں اپنے ہیڈ کوارٹرز جو کنٹری کے ہوتے ہیں ان کو لکھے بھی. ٹھیک ہے، ایک مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچیومنٹ تھی کہ کہیں پہ بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی نا. اسی لیے ابھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے یہ اردو ابھی تک زندہ ہے. ٹھیک ہے، اگر اردو بولنے والے مطلب میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہم اردو، اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ مختلف لوگ کہتے ہیں ہمیں اردو بولنی نہیں آتی، مجھے اردو بہت کم آتی ہے. آپ کو جتنی بھی آتی ہے، جیسے بھی آتی ہے بولیں. اور میں مطلب تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جاؤں نا، تو میں نے یہ اپنی اردو توڑ جوڑ کے ساتھ لکھنا پڑھنا اپنی نانی اماں سے سیکھی تھی. اور وہ کوئی اسکول گریجویٹ نہیں تھی،
کبھی وہ اسکول گئی نہیں تھی, انہوں نے صرف قرآن مجید پڑھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے ان سے سیکھا. تو مطلب یہ نہیں کہ ڈگریاں ہوں گی اور مطلب یہ سارا کچھ ہوگا تو ہمیں علم حاصل ہوگا. علم تو مطلب یہ ہمارے بڑوں کی میراث ہے, ہمیں ملتا آ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب میں کہوں کہ جی میرے پاس ڈگری نہیں ہے, اور ہمیں کمپلیکس کا نہیں شکار ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو نیکسٹ میں دیکھتا ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ہماری حکومتوں کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہماری بات سننے کی ضرورت ہے. کہہ جاتے ہیں ایونٹس میں آ کے, مختلف میٹنگز میں, ساری چیزوں میں کہ ہم کریں گے. سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہوا 8 ستمبر کو اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ جی اردو نافذ کر دی جائے اور تمام معاملات اردو میں چلائے جائیں, لیکن نہیں ہو پا رہے. ہم جس طرح میں تھوڑا سا کہوں کہ ہمیں یہاں پہ بھی تبدیلی کی ضرورت ہے, یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نا کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم نے آگے اگر بڑھنا ہے نا, تو ہم اگر اپنی اردو کی زبان استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت آگے جائیں گے, کیونکہ ترقی انہیں ممالک نے کی ہے جو اپنی زبانوں میں اپنا نظام جو تمام بزنس چلا رہے ہیں, جو قومی زبان ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے. اچھا احمد صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے اور آپ نے زراعت کے شعبے میں کافی کام کیا, آپ ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی رہے, پلس آپ کو ایگریکلچر پر ایک ایوارڈ بھی دیا, تو اس حوالے سے اپنی خدمات بتائیے. اچھا, یہ میں جب 2011 میں نے ایڈمیشن لیا تھا نا, وہ ایڈمیشن بھی آپ یہ کہہ لیں کہ صرف ایک نام کی وجہ سے میں نے لیا. مطلب اور میں نے دیکھا, میں نے میٹرک کیا نا, تو والد صاحب نے کہا کہ آپ, میں نے فیصل آباد میں بھی جا کے ٹیسٹ دیا اور مطلب ساری چیزیں ہوئیں, تو اخبار میں وہ آئی تو میں نے دیکھا پیر مہر علی شاہ لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا تھا یہ کہاں پہ ہے, وہ ایرڈ یونیورسٹی اور اس طرح. میں نے کہا جی میں نے یہیں پہ اپلائی کرنا ہے, اور میں نے اپلائی کر دیا. اور ہوتا کیا کہ وہ فون کال آ جاتی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. ایڈمیشن ہو گیا اور میں نے وہاں پہ مطلب سٹارٹ کر دیا. تو وہ چیزیں مجھے شغف, میں وہی چیز کہوں گا کہ میں نے اعزاز آپ کو ملا اردو میں, وہ ہماری وہ ساری چیزیں تھیں نا, تو مجھے ایگریکلچر اور اس کی چیزوں کو اردو میں پڑھنے کا موقع جب ملا نا, تو مطلب وہ سمجھ آتی ہے نا ہمیں. میں نے انگلش میں ایم فل بھی کر دیا ہے, نہیں سمجھ آتی ہمیں بہت ساری چیزوں کی, ہمیں پھر اردو کا سہارا لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھنے کے لیے. تو وہ جب میں نے وہ پڑھی نا, تو میں نے وہاں سے ایک میرے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ تحریک پیدا ہوئی کہ جی مجھے اپنے کسانوں کے لیے, اپنے جو ایگریکلچر ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی برج بننا چاہیے. ہم نے یہ سٹارٹ کیا 2013 میں, ایگریکلچر نیشنل ایگریکلچر یوتھ کمیشن. تو سٹارٹ کیا تو مطلب بڑی مشکلات تھیں, آتے تھے لوگ, چلے جاتے تھے. پھر الحمدللہ ابھی ہمارے 27 یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ اور اس سے زیادہ ہیں ادارے, وہاں پہ ہمارا نیٹ ورک ہے. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر, پروفیسر, ڈین, وائس چانسلر تک کے لوگ ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہیں. اور پھر ہمیں زیادہ جو سپورٹ کرنے والے ڈاکٹر قادر بخش بلوچ صاحب تھے, وہ فیڈرل سیکرٹری تھے, تو انہوں نے مطلب ہمیں کافی سپورٹ کیا. مختلف ہم نے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب ہماری ایک ڈیمانڈ تھی کہ یونین کونسل لیول پہ نا ایک ایگریرین ہونا چاہیے. جس طرح فرض کریں نا کہ ہر یونین کونسل میں ایک ہاسپٹل ہوتا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر آتا ہے, ٹھیک ہے, MBBS. ہم نے یہی چیز کہی کہ ہر یونین کونسل میں ایک جو ہے نا ایگریرین ہونا چاہیے, کہ جس نے BSc کی ہے, جس نے MPhil کیا. تو ابھی یہ جو پنجاب حکومت تھی, جو یہ مطلب چینج ہونے سے پہلے, انہوں نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کر دی تھیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم کچھ دن پہلے, 1-2 دن پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ کہ اس میں تقریباً 37,000 لوگوں کو ان کی ڈپلائمنٹ ہونی تھی, وہ روک دی گئی, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ کسان کے ساتھ ابھی جب سیلاب آیا تو سب سے زیادہ متاثر کسان ہوا ہے. ابھی تک ان چیزوں کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا. آنے والے دنوں میں آپ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اتنی مہنگائی ہوگی کہ ہمیں ابھی قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, آپ نے بات کی کسان کی, تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کسان اپنے حقوق کے لیے انہوں نے مارچ کا اعلان کیا اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. تو آپ ان کی سرگرمیوں کو یا ان کی آواز بلند کرنے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں بالکل, ہم ان کے حق میں ہیں, اور ہم نے 2016 میں 2017 میں بڑے بڑے کسان کنونشن منعقد کیے ہیں, وہاڑی, قصور, دیپال پور, اکاڑا, مطلب ان علاقوں میں جہاں پہ کسان بہت زیادہ پروڈکشن کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہماری اکانومی کو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم کسان کو
اس کا وہ حصہ ہی نہیں دے رہے جس کا وہ حقدار ہے، تو ہم مطلب ہم اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں، اپنے ملک کے ساتھ بھی زیادتی کریں، اور پھر ہم جو ہمارا جو سب سے بڑا مشن ہے وہ مڈل مین کو ختم کرنا ہے. مڈل مین نے ہمارے کسان کا، ہماری اکانومی کا، کہ مطلب اصل جو کہتے ہیں نا کہ گڑ وہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے، کسان کو بھی کچھ نہیں ملتا ہے، اور جو پھر جو نیکسٹ بندہ ہوتا ہے کنزیومر، اسے بھی وہ چیز نہیں مل پاتی، یعنی کہ سرمایہ دار اپنی تجوری بھرتا رہتا ہے، وہ اپنی تجوری بھر رہا ہے اور کسان پستا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کسان کو ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف لانا ہے، لیکن وہ بیچارہ قرضوں میں اتنا ڈوبا ہے کہ وہ اپنی زمینیں بیچ کے وہ قرضے اتار رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کو بھی ابھی انہوں نے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو کسان احتجاج ہوا، آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ اتنا بڑا احتجاج ہوا، اور وہاں پہ انہوں نے مطلب ایک پوری انٹرنیشنل تحریک بنا دی. یہاں پہ ہم تھوڑا سا ہمیں پولیٹیکل ان چیزوں سے ہٹ کے اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، تب ہم کچھ کر سکیں گے اس حوالے سے. بالکل ایسے ہی ہمیں قومی مفاد پر کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. احمد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ چونکہ فن اور فنکار جو ہے وہ معاشرے میں اقدار و روایات کو زندہ رکھنے کے، برقرار رکھنے کے ضامن ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے کہا کہ میں نے تھیٹر میں بھی پرفارمنس کی، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی پرفارمنس تھی ان سرگرمیوں کی کیا نوعیت تھی؟ اچھا، وہ بڑا اچھا ایک ہمارے لیے آیا تھا، اپرچونٹی تھی پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے. صحیح. اس میں ہم نے ووٹ کا جو اہمیت تھی اس کو اجاگر کرنا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں کو ووٹ پہ آمادہ کرنا تھا، ان خواتین کو، ان لوگوں کو کہ جو پیسے لے کے ووٹ اپنا بیچ دیتے ہیں، یا مطلب کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں 1000 دوں گا یا 2000 دوں گا، یا مطلب یہ راشن ہے. تو اس چیز کے اوپر ہم نے مختلف سٹیز میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور یونیورسٹیز میں، راولپنڈی، اسلام آباد، شیخوپورہ، مختلف علاقوں میں جا کے ہم نے وہ پرفارمنسز کی. اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. تو وہ ایک جو میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم نے مختلف، میں نے بھی اور ہماری جو مختلف ٹیم تھی اس نے مختلف کردار ادا کیے. کبھی میں کسان بنا، کبھی میں مزدور بنا، کبھی باپ بنا، کبھی بیٹا بنا. تو اس میں وہ کافی چیزیں سیکھنے کو ملی کہ ہم اسکرپٹ بھی خود ہی لکھتے تھے. ہمیں تھیم دیا جاتا تھا تو پھر ہم بیٹھ کے اس ماحول کے مطابق اسکرپٹ لکھتے تھے، اور وہ ساری، اور اس میں ہم نے بڑی چیزیں لرن کی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہاں پہ یہی چیز آئے گی کہ ہمیں اپنی لوکل لینگویج جو ہماری مقامی زبان ہے، اور پھر اردو. آپ مطلب پنجابی اگر کسی کو، زیادہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ اردو بولیں گے تو سب کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. آپ یہاں سے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو اردو کو سمجھنے والے ہیں، تو ہمیں اپنا پیغام اردو میں ہی پہنچانا ہے. تو وہی چیز ہمارا آپ کہہ لیں کہ میڈیم تھا، کہ اپنا میسیج الیکشن کمیشن کے تھرو مختلف ہم نے پیس پہ بھی، مطلب جو ان کا تھیم ہوتا تھا، ہمارا کام زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہوا اور مختلف آرگنائزیشن کی طرف سے. تو بڑی اچھی ہماری سرگرمیاں تھیں. اچھا احمد صاحب، آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ووٹ کے حوالے سے. ووٹ نہ صرف ہمارا آپ کہہ لیں کہ قومی حق ہے یا قومی فریضہ ہے، بلکہ یہ ہمارا سیاسی حق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، کیونکہ یہ ایک بیعت کی جدید ترین شکل ہے. ہم نے عموماً دیکھا ہے ہمارے لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کے لیے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتے. اس کے برعکس، اگر جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ لوگ اگر ووٹ دیتے بھی ہیں تو وہ اپنی جو سیاسی وفاداریاں ہیں یا تو پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ہوا کا رخ دے کر اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو جو سمت دکھائی جاتی ہے وہ اسی پر ہی چل پڑتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جو ایکٹیویٹیز کی، اور اس کو اگر آپ پاکستانی سوسائٹی کے تناظر میں دیکھیں تو کس حد تک لوگوں میں شعور اجاگر ہوا اور ٹرن آؤٹ کیسا رہا اس کے بعد؟ اچھا، ہم نے یہ ساری سرگرمیاں 2018 والے الیکشن سے قبل کی، اور اس میں آپ کو بتاؤں بڑا زبردست چیز تھی کہ لوگوں کو ہم نے یہاں تک کہ ووٹ پڑھا لکھا شخص اور ایک ایسے عہدے پہ بیٹھا شخص کہ مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ باس ہوگا، اس کے نیچے 200-400 بندہ کام کر رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار میں ووٹ نہیں دیتا، میں سوتا ہوں اس دن. آپ نے مطلب اپنے ساتھ تو پھر ایک ظلم کیا ہی کیا، آپ نے ملک کے ساتھ بھی ظلم کیا نا. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ووٹ نہیں دے رہا. آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک ووٹ کی وجہ سے جو 21 کروڑ مطلب مختلف جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں صرف آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے. تو وہ آپ
فرض کریں نا کہ میں نے ووٹ نہیں دیا نا تو باقی سارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، کوئی بھی آ جائے لیکن ووٹ کے ذریعے آئے اور ووٹ کو مطلب اہمیت مل رہی ہو. جب ہم ووٹ دیتے ہیں نا پیسوں سے مطلب راشن سے تو ہم سوال نہیں کر پاتے ہیں اپنے نمائندوں سے. اور لٹرلی میں مطلب ایک ایسے ایریا سے ہوں وہاں پہ صاف الفاظ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے تو پیسے لیے تھے یا تم نے تو مطلب یہ چیز لی تھی. تو وہاں پہ آپ کیا کسی کے پاس اپنی پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری داد رسی نہیں ہو رہی. داد رسی صرف اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، جس کے آج کل بہت زیادہ جس کے اوپر گردان ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ. تو ہمیں اپنا ضمیر نہ بیچیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے نمائندوں سے اپنے لوگوں سے سوال کریں. بالکل میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ضمیر فروشی جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں عام ہو رہی ہے. احمد صاحب آپ چونکہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں پلس آپ یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دوران تعلیم ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارے طلباء و طلبات ہیں، ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. ہم پاکستانی معاشرے کے تناظر میں دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے نوجوان جو ہیں ہمیں سیاست میں دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی بینگ یوتھ ایکٹیوسٹ بتائیے گا کہ کیا یہ پاکستانی سیاست میں ایک خوشائن قدم ہے؟ اچھا ہم قائد اعظم کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک فاؤنڈر، ایک باپ، اور مطلب جو انہوں نے بات کہہ دی وہ حرف آخر ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن دیکھیں اس وقت بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے بہت کام کیا تحریک پاکستان میں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اگر میرے خیال میں یا میں جس طرح سے سمجھتا ہوں یا دیکھتا ہوں، انہوں نے اس طرح کی سیاست میں اپنی تعلیم کے درمیان میں کہ مطلب باقاعدگی سے نوجوانوں کو منع کیا، لیکن وہی جو اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ تھے وہ بعد میں ہمارے قائدین بنے. بالکل ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں یا طلبہ آرگنائزیشنز ہیں، یہ نرسری ہوا کرتی تھیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن ان کو مرجھا دیا گیا یا ان کو مار دیا گیا. وہ صرف کچھ لوگوں نے اپنی انا کو یا اپنی وہ ان چیزوں کو تسکین پہنچائی کہ صرف وہ اپنا ڈنڈا چلانا چاہتے تھے. ابھی آپ ملکی سطح پہ دیکھیں نا، منجے ہوئے سیاستدان اگر نکلتے ہیں تو وہ صرف آپ ابھی تک میں جو دیکھتا ہوں نا پارلیمنٹ میں شیخ رشید صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، مطلب یہ وہ نام ہے جو اسٹوڈنٹ تھے اور جنہوں نے باقاعدگی سے سیاست کی وہاں پہ بھی. اب اس کو مطلب غلط لے لیا گیا. میں ہمارے ارشد ہاشمی صاحب ہیں، وہ انہوں نے بہت لمبی جدوجہد کی ہے. تو وہ بتاتے ہوتے تھے کہ ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں اور اللہ پاک ان کو زندگی دے. وہ بتاتے ہیں کہ جو لیڈر بنتا تھا نا، صدر بنتا تھا، ڈپارٹمنٹ تک کا صدر جو بنتا تھا اس وقت، اس کی 75% حاضری ہونا چاہیے تھی، وہ کبھی فیل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور مطلب لائق اسٹوڈنٹ ہو. اب تھوڑا سا مسئلہ یہ آ گیا کہ یہاں پہ نالائق اور مطلب وہ بچے سیاست میں یا مطلب ان چیزوں میں انوالو ہو گئے کہ جنہوں نے مطلب تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دی. بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تعلیم کو جو اہمیت نہیں دے گا وہ کس طرح رہنما بن سکتا ہے نا. ہم نے اپنے اوپر اگر وہی غلطیاں کرنی ہے کہ جی ہم نے ان پڑھ کو اپنا لیڈر بنانا ہے، اور صرف جو پچھلی بات سے اس بات کو جوڑوں کہ ہم نے ضمیر فروشی کرنی ہے، ہم نے پھر جب وہ کوئی بھی آ جائے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ اچھا کسی کو آپ نہ کہیں برا نہ اچھا، صرف اتنا دیکھیں کہ صحیح کون کھڑا ہے اور غلط کون کھڑا ہے. ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہوا نا. تو نوجوان جو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ مطلب طلباء تنظیموں پہ وہ پابندی ہے اس وجہ سے نا، اور نوجوان سیاست میں شعور رکھتا ہے، سارا کچھ رکھتا ہے، وہ زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے وہ سماجی سرگرمیوں کا نام ہے. اس کو مطلب آپ سیاست کہہ لیں، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارے پاس بڑے اچھے لیڈرز ہوں گے، اور ابھی کچھ اسمبلیوں میں پہنچے بھی ہیں مختلف پارٹیز کی طرف سے. صحیح. اگر ہم موسمیات کے تناظر میں بات کریں، موسمیات کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ اور پولوشن جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. آپ نے کلائمیٹ چینج پروجیکٹ جو بنایا
اس کی کیا نوعیت ہے اور اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے پاکستانی آب و ہوا کے تناظر میں، مختصر سا بتائیے اچھا گا. بالکل، میں آپ کو عمران خان صاحب مطلب سابق وزیر اعظم، انہوں نے ایک مطلب سٹارٹ کیا بلین ٹری سونامی اور یہ مطلب وہ ساری چیزیں. صحیح. تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں نا تو لیڈرز چنتے ہی آج کل کے دور میں چنے ہی اس لیے جا رہے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج اور ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو کچھ اور ایشوز پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر ہم اپنے لیڈرز چنتے ہیں. تو جو کلائمیٹ چینج یا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے نا. آپ گاؤں میں جائیں یا لوگ اسلام آباد آتے ہیں نا تو وہ یہاں پہ سکون محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ یہاں پہ مطلب پلانٹیشن ہوئی ہوئی ہے، مطلب گرینری ہے. تو باقی شہروں میں بھی ہم نے مطلب ابھی تک ہمارا تقریباً 1 ملین تک ہمارا جو پلانٹیشن ہم نے کر دیے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم کریں گے. اور یہی ہم نے اسی چیز کو سوچ کے نا ہم نے یہ ڈرائیو چلائی تھی کہ ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے اور لوگوں کو اربن کچن گارڈننگ کرنی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی چھتوں کے اوپر ہم یہ کروائیں تاکہ لوگ ایک تو اچھا کھائیں اور آب و ہوا وہ اچھی لے سکیں. صحیح. ماشاء اللہ، امیزنگ. اچھا، آپ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اسکول آف پیس اینڈ لیڈرشپ، اس کی کیا سرگرمیاں ہیں، ان سرگرمیوں کی نوعیت کیا ہے، پلس اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے تھوڑا سا بتایا، اس میں ہم زیادہ کام کر رہے ہیں پیس لیڈرشپ اویئرنیس کمپینس کرتے ہیں، ٹریننگ مختلف ٹرینرز کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے، اس میں پھر ہم نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی، وومن امپاورمنٹ اور چائلڈ رائٹس، سوشل انٹرپرینیورشپ کہ یہ وہ پروجیکٹ ہیں جس کے لیے ہم نے مطلب کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا. ہم کسی سے ٹریننگ فیس نہیں لیتے، ہم کسی سے ورک شاپ فیس نہیں لیتے. ہم مطلب سکھاتے ہیں اور مطلب اور ان لوگوں کی مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ گرومنگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں معاشرے میں. یہ بڑی ضروری ہے اس وقت، امن لانا اور لوگوں میں رہنمائی جو کرنے کا ایک شعور پیدا کرنا نا، یہ بڑی ضروری ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا تو ہم آنے والے دور میں ہم پھر وہ ایک انتشار اور وہ بڑی مشکل والی سیاست اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہم نے کووڈ میں یہ اسٹیپ لیا تھا اور الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. اس میں ہم نے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں ہم نے آپ جس طرح ٹیلنٹ ہنٹ آپ کا پروگرام ہے، اسی طرح کا ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو ڈھونڈا پورے پاکستان سے، ان لوگوں کو ہم نے اپریشیٹ کیا کہ جس کو ابھی تک کسی شخص نے یا کسی ادارے نے اپریشیٹ نہیں کیا تھا. وہ چمن سے ہوں یا مطلب سکھر، جیکب آباد، اے جے کے، مطلب ہر پورے پاکستان سے ہم نے، اور ابھی بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں سے بھی پورے پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں. اور یہی چیز ہم ایک امن کا اور مطلب ایک بڑا یہ والا میسیج دیتے ہیں کہ یار ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم اپنے ملک کو اور اپنی جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو لے کے چلیں آگے. بالکل ڈیفینیٹلی یہ بات واقعی لائق تحسین ہے کہ آپ امن کا پرچار کر رہے ہیں معاشرے میں. اچھا، بھی آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے رائٹس پر آپ کام کر رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا پاکستان میں ایک ایکٹ بنا ٹرانسجینڈر کمیونٹی پر اور اس پہ کافی واویلا مچا، شور مچا اور ملک کو 2 حصوں میں یا آپ کہنے کہ 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. لائک ایک طرف ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ اس کی حمایت کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کچھ مذہبی گروہ یا کچھ مذہبی طبقات ایسے بھی ہیں جو کہ اس کو ایک نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، اس کو ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے، یا جو اس کا اصل بیانیہ ہے، جو اصل نیریٹو ہے، اس سے تھوڑی سی توجہ ہٹا کے نا اس کو پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا میرے لیے بھی شاکنگ ہے. مطلب میں نے بھی پڑھا وہ سارا ایکٹ اور اس میں کچھ ایسی چیزیں تھوڑی بہت ہر جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک بڑی چھوٹی سی سٹوری ہے. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پیدا ہوا تو میری پہچان میرے والدین تھے، ٹھیک ہے، پھر میرا نام بنا، پھر میرا خاندان، میری پہچان بنی، پھر مجھے اسی بنیاد پہ حقوق ملے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں. اچھا، فرض کریں کہ اگر میں نے مطلب ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ تیسری جینس کے نام سے، اور مطلب اس کو میں نے بتایا تھا کہ مطلب کیونکہ میں نے بڑا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے بہت قریب رہا ہوں اور ابھی بھی مطلب میرے جتنے اگر میں خواتین کی بات سنتا ہوں یا مرد کی بات سنتا ہوں تو اتنے ہی میں تقریباً ٹرانسجینڈر کی بھی بات سنتا ہوں. بالکل ایسے. تو ہم نے مجھے پہچان، میرا نام، خاندان، وہ ساری چیزیں مل گئیں. اچھا، آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار میں، کیونکہ بچپن میں یہ چیزیں عیاں نہیں ہوتی نا کہ جی یہ ٹرانسجینڈر ہے، یہ کوئی معاملہ ہے. وہ یہ ساری چیزیں ہوئیں
اچھا ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی فرض کریں کل کو 12 سال کی عمر میں یا 14 سال یا 18 سال کی عمر میں ٹرانسجینڈر پتہ چلتا ہے کہ یہ میں ٹرانسجینڈر ہوں، تو وہ اس سے وہ سارے حقوق لے لیے جاتے ہیں جو لڑکی یا لڑکے کو دیے گئے تھے. بالکل ایسے ٹھیک ہے، اس سارے حقوق جب لے لیے تو وہ تو ایک مطلب ایک مردہ ہو گیا نا اس معاشرے میں. اس کو وہ جاب نہیں کر سکتا, اس کو زندہ لاش بنا اس دیا کو گیا. زندہ لاش, اس کو مطلب حقوق نہیں میرا وراثت میں, مطلب جو چیزیں زیادہ وہ نیگیٹو پوائنٹ ہیں شادی اور یہ وہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے, وہ مانتے بھی ہیں کہ ہم شادی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا اس ایکٹ کا میری نظر میں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پہچان دینا ہے, بالکل ایک مقام دینا ہے ان کو مطلب اس معاشرے میں کھڑا. اب دیکھیں نا مختلف نام ہیں, ابھی جس طرح میں نے کل ہی پڑھا ایک علیشہ شرازی ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیا. سارو عمران ہیں, مطلب نیاب علی ہیں, صبا گل صاحبہ ہیں, مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس معاشرے کا ایک اچھا چہرہ ہے. ہم نے ان کو چھپا کے کچھ گند کو نکالا اور ہم اس کے اوپر وہ پورے معاشرے کو ہم نے غلط کہہ دی ہے کمیونٹی کو. تو ہم اس کو تھوڑا سا ہر پارٹی کو بھی چاہیے کہ مطلب ٹھیک ہے آپ اپنی پوائنٹ اسکورنگ کریں لیکن انہیں جینے کا حق دیں, ان کو پہچان کا حق دیں. باقی اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے, کیونکہ میں تو ان کی کمیونٹی سے ہاں منسلک آپ ہوں, ہر ایک کی بات سنیں, ایک یک طرفہ فیصلہ نہ کریں, بالکل ایسے بات سن کے پھر اپنا فیصلہ لیں. بلا شبہ جو انسانیت کی معراج ہے وہ اسی میں ہے کہ بطور انسان کا احترام کیا جائے, اس کی جنس اور صنف سے بالا تر ہو کر, اور یہی اخلاقیات اور ہمارے ظرف کا امتحان بھی ہے. اچھا احمد صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ کی, جب ہم بات کرتے ہیں مین پاور کی, تو ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کو یوٹیلائز ہم درست سمت میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہم اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی, بلکہ ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سے ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں, یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو آپ اپنے کام پر جو آپ کو اچیومنٹس ملی, آپ کو سرٹیفکیٹس ملے, ایوارڈز ملے, ان پر روشنی ڈالیے گا. اچھا اس ملک کا نا جو 64% یوتھ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں 64% میں 46% ہمارے دیہات سے, گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے نا تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے گاؤں دیہات اور ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنا اس نوجوان کو. اینڈرائڈ ہر جگہ پہنچ گیا, ہمیں اپنے نوجوان کو سکھانے بتانے اور ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹس اور مطلب یہ جو لوگ ہیں, ادارے ہیں, کام کر رہے ہیں لیکن ایک دائرے میں, ایک کنویں میں. ہم مطلب اسلام آباد میں کام ہو رہا ہے تو وہ مطلب شیخوپورہ میں یا مطلب جیکب آباد میں بیٹھے نوجوان کو نہیں پتا چل رہا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, پتہ چلتا بھی ہے تو وہ صرف اس طرح دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو ہمیں مطلب سب کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہمیں اوور کم کرنا ہے. اوور کم کس طرح کیا جاتا ہے کہ فرض کریں میں کام کر رہا ہوں تو کراچی یا سندھ میں بیٹھا کوئی بندہ پیس کے اوپر, لیڈرشپ کے اوپر کام کر رہا ہے, تو وہ مطلب ایک ہم نے اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا لی نا, تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. میں جو میری اچیومنٹس ہیں وہ اب میری اچیومنٹ کوئی بھی نہیں ہے, مطلب میں نہیں سمجھتا, کیونکہ مطلب ابھی بہت سارے کام کرنے باقی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ابھی تک ہم نہیں دے سکے نوجوان کو وہ جو نوجوان کو چاہیے. ٹھیک ہے. یہ مجھے ایوارڈ مل گیا, مطلب بالکل مجھے دیا گیا کہ جی میں کام کر رہا ہوں, مطلب میں تبدیلی ابھی نہیں لا پا رہا ہوں, مطلب یہ ساری چیزیں میں ابھی اچیو نہیں کر پا رہا ہوں. کہ جو میں نے نوجوان کو اپنے, اب فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ جو میرا گاؤں کا نوجوان 1 لاکھ روپے کمائے یا 10 لاکھ روپے کمائے یا 3 لاکھ روپے کمائے, تو اس کو میں طریقے بتا رہا ہوں لیکن اس کو مطلب اس کو چیز نہیں پرووائڈ کر پا رہا. کیوں؟ مطلب میرے پاس ابھی خود سرمایہ کاری نہیں ہے. مطلب ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہماری گورنمنٹ مختلف آرگنائزیشن نہیں, ہم جاتے آرگنائزیشن کی طرف, ہماری گورنمنٹ آئے, گورنمنٹ ہماری اپنے نوجوانوں کو آن کرے. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو آن کرتے ہیں, ان کے آئیڈیاز کو, ان کی چیزوں کو لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنا جو 64% میں سے 46% جو نوجوان ہے نا, جو گاؤں میں بیٹھا ہے, جو خواتین گاؤں میں بیٹھی ہیں, ہماری خواتین بہنیں جو نوجوان ہیں, ان کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے. اور ابھی ایک مطلب تھوڑے دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی اور UNDP اور مختلف اداروں کی, تو انہوں نے بھی یہی چیز کو زور دیا پاکستانیوں کو کہ آپ ان اربن کو چھوڑ کے آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں بھی اس کام کی ضرورت.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ان کی اپنے جو ایک ہے نا روایات وہ پرانی قدیم ان کی طرف واپس جانا پڑے گا تھوڑا سا، اور اپنے نوجوانوں کو دینا پڑے گا. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ایک لائق تحسین خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. لاسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو آپ کو نوجوان دیکھ رہے ہیں، بالخصوص وہ نوجوان جو کسی نہ کسی وجہ سے حالات و واقعات کے ستائے ہوئے ہیں، یا آپ ملکی حالات بھی دیکھیں تو ہمارے نوجوانوں کو وہ اسپیس نہیں دی جاتی، وہ مقام نہیں دیا جاتا. اگر وہ ڈگری بھی لے لیتے ہیں تو ان کے آگے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ورتھ نہیں ہے. تو آپ بالخصوص جو اس طرح کے مایوس نوجوان ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا، ان کے لیے میسج یہ ہے کہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا دیا خود ہی جلانا ہے، اپنے ساتھ ارد گرد کے لوگوں کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. لٹرلی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کی کہانیاں سن کے نا تو خود اسٹریس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خود مطلب فیل ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو نوجوانوں کو یا مجھے بھی موٹیویشن کی ضرورت ہے. موٹیویشن مجھے تب ملے گی اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو کوئی سننے والا یا دیکھنے والا یا میرے ساتھ اٹیچ بندہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر کہیں نہ کہیں میں کسی کی بات کے اوپر عمل کر رہا ہوں تو اس کو موٹیویشن مل رہی ہے. اگر میری بات کے اوپر کوئی عمل کرے گا تو مجھے موٹیویشن ملے گی، مجھے کام کرنے کا حوصلہ ملے گا. ہمارا تھوڑا سا یہ ہو گیا، ہم تھوڑے سے کام چور نااہل سے ہو گئے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا نا، میری ذات کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے مطلب کچھ کرنا ہے. افسردگی اور مایوسی گناہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں کرنی. اور ہمیں مطلب اس معاشرے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے اور آپ نے وہ کرنی ہے، اور وہ انشاءاللہ پوری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری لگاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا ہے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار میں تو فضول اس دنیا میں آ گیا. نہیں، آپ فضول نہیں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے کے بھیجا اور وقت آنے پہ وہ آپ سے کام لیا جائے گا. اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو مطلب سوشلی، پولیٹیکلی، اور مطلب اپنے آپ کو اس طرح سے انگیج کریں کہ آپ اس ملک کی پہلی کمزوری ہیں اور کمزوری بن جائیں. آپ کو اس دھارے میں لانا مجبوری بن جائے، ٹھیک ہے. ان لوگوں کو ختم کیا جائے تاکہ ہم لوگ، آپ لوگ آ سکیں اور اس ملک کا نظام چلا سکیں. بالکل، بہت خوب. نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رضا خان کرمانی صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. علامہ اقبال صاحب نے کیا خوب کہا، اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. لیکن یہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ ہم نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے درست سمت میں ان کی ذہن سازی کریں، ان کے کام کو سراہیں، کیونکہ اپریسیشن از دا ڈیمانڈ آف ہیومن نیچر. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اور آپ ہیں موقع کی تلاش میں، آپ کو کسی پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا، تو آپ مجھ سے اور میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے مقدم ہے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. پروگرام کے آخر میں آپ کو کہوں گی اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.